کیا رنگین برقع پہن سکتے ہیں؟ آج کل خواتین مختلف رنگوں کے برقعے پہنتی ہیں، کیا مکمل حجاب کرتے ہوئے مختلف رنگوں والے برقعے استعمال کر سکتے ہیں؟ محمد اظہر صاحب مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں۔ دیکھو، برقعے کا مقصد ہوتا ہے عورت اپنے آپ کو چھپائے، کیونکہ اللہ نے عورت کے جسم میں ایک اٹریکشن رکھی ہے، تو مرد اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک ہی راستہ اللہ نے دیا ہے نکاح کا، شادی کا، تو وہ تو آج کل مرد چھوڑ دیے، گرل فرینڈ کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس لیے اللہ نے عورت کو حکم دیا وہ اپنے آپ کو کسی چادر سے ڈھانپے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، مسلمان عورتوں کو حکم دیا گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادریں ڈالا کریں۔ وہ سلی ہوئی چادر کو برقع کہا جاتا ہے۔ اب چادر اتنی اٹریکشن ہو، اس میں اتنی چمک پٹیاں لگی ہوئی ہوں کہ وہ چادر ہی کی طرف لوگ مائل ہونا شروع ہو جائیں، تو یہ پردے کا جو مقصد تھا وہ تو حاصل نہ ہوا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی میلی چادریں پہن لیں یا ایسی گندی سڑی ہوئی چادریں پہنے کہ مرد اس سے بدبو آنا شروع ہو جائے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اتنی اٹریکشن چادریں پہننا یا ایسے اٹریکٹیو برقعے پہننا کہ وہ اس برقعے ہی کی طرف لوگ مائل ہونا شروع ہو جائیں، یہ بہرحال اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو اس لیے تھوڑی بہت اگر کسی نے برقعے میں زینت اختیار کی ہے، اس میں تو شاید اس کو ناجائز نہ کہا جائے، لیکن بہت زیادہ جو اٹریکٹیو قسم کے برقعے آ رہے ہیں، فٹنگ کے برقعے بھی آ رہے ہیں اب، تو یہ بہرحال غلط ہے، اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عورت کون سے کپڑے نہیں پہن سکتی؟ کیا عورت قمیص کالر بنا سکتی ہے اور سفید رنگ کا لباس پہن سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ بنت عبداللہ بمبئی سے۔ دیکھیں، عورت کے لیے لباس میں 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو، بلکہ 4 شرطیں۔ نمبر 1، لباس نے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہو۔ نمبر 2، لباس اتنا چست نہ ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار بالکل واضح نظر آتا ہو۔ نمبر 3، لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے اسکن یعنی کھال نظر آتی ہو۔ نمبر 4، ایسا لباس نہ ہو جس میں مردوں کی مشابہت ہو۔ اب یہ جو کہا ہے کہ سفید کلر یا کالر پہننا، تو کالر یا سفید کلر کی بات نہیں ہے، بعض سفید کلر ہوتے ہیں لیکن وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں، وہ مرد نہیں، وہ والے یعنی وہ ایسا ڈیزائن ہوتا ہے اس سفید کلر کا کہ وہ اس میں مردوں کی مشابہت نہیں ہوتی۔ اب کوئی خاتون سفید کلر کی، اگر ایک مثال دے رہا ہوں، ساڑی پہن لیں تو مردوں سے مشابہت تھوڑی ہے، کیونکہ مرد سفید کلر پہنتے ہیں مگر ساڑیاں تو نہیں پہنتے نا۔ ویسے تو آج کل یہ جب سے ہومو سیکسولیٹی رائج ہو رہی ہے، کچھ بغیرت قسم کے مرد ہیں جو ساڑیاں پہن کے اور چوڑیاں پہن کے بھی گھوم رہے ہیں، تو بغیرتوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو نارملی سفید کپڑا عورتیں بھی پہنتی ہیں، عبایا ہوتی ہیں بعض سفید کلر کی، تو اس میں کوئی مردوں سے مشابہت نہیں ہے۔ اب مردوں سے مشابہت کس لباس میں ہے، وہ ہر قوم کا کلچر الگ ہے، تو یہ خود فیصلہ کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ، کوئی بھی ایسا ڈریس پہنے جو دیکھنے میں فوراً لگ رہا ہو کہ بھئی یہ تو مرد پہنتے ہیں، تو وہ عرف فیصلہ کرے گا۔ اب ہر جگہ کا عرف الگ ہے، تو میں کوئی ایک جنرلی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ والا ڈریس پہنے یہ نہ پہنے، تو وہاں کا عرف دیکھ لیں کیا عرف چل رہا ہے، تو اسی حساب سے فیصلہ کریں۔ بھئی بمبئی میں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ کیونکہ بنت عبداللہ نے بمبئی سے پوچھا ہے، تو بمبئی کی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، بھئی آپ وہاں بمبئی کی مارکیٹ میں دیکھ لیں کہ کون سے کپڑے ایسے ہیں جن کو پہننے سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے، کون سے کہ نہیں ہوتی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ نحن خلقناکم، ہم نے بنایا تھا تم کو، فلولا تصدقون، تم میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے تھے، میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں مانتے تھے میرے کہنے سے کہ مر کے ہم زندہ ہو جائیں گے، تو اس میں تمہیں تعجب کی کیا بات تھی، پہلی دفعہ بھی تو ہم نے بنایا تھا نا تمہیں۔ افرأیتم ما تمنون، اب اللہ اپنی قدرت کی دلائل دے رہا ہے کہ جو اس طرح بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا۔ فرمایا فرأیتم ما تمنون، فرمایا بتاؤ یہ جو منی کا غلیظ قطرہ ہے، اانتم تخلقونہ، اس کو انسان تم بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم بناتے ہیں۔ خود سے تو بن نہیں سکتا، یہ اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں جاتے ہی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی یہ سب بنا کے پورا بچہ تیار ہو کر ادھر ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا۔ یہ آٹومیٹیکلی فطرت کو خود سے کہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ پیدا ہو رہا ہے تو اب دودھ پیدا کر دو اس کے لیے۔ اسے کچھ بھی نہیں آتا، جو پیدا ہوا ہے دودھ پینے کا سلیقہ آتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے کام تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں، یعنی اللہ ڈاروین کو تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے نا
کہ خود بخود تو اللہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. اب یا تو ہم کر رہے ہیں یا تم کر رہے ہو. تم تو کر نہیں رہے تو پھر کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. تو جو منی کے ایک غلیظ قطرے میں دل، دماغ، جگر، آنکھ، ناک، گردے، پھیپڑے، کلیجی اور پمپنگ کرنے والا دل بنا سکتا ہے، وہ مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتا تمہیں؟ فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تمہارے لیے موت کو بھی مقدر کر دیا، اور یاد رکھو ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں. ابھی ہم اس سے عاجز، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں پڑے ہیں. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں ایسی تخلیق میں پیدا کر سکتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تمہیں تو اس کا بھی علم نہیں تھا، یہ تو تم نے دیکھ لیا تو کہہ رہے ہو ہاں ایسے ہو سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم تو اس کا بھی علم نہیں تھا، وہ تو ہم نے بتایا ہے. تو ایک اور طریقہ ہے جو ابھی ہم بتا نہیں رہے، بعد میں دکھائیں گے تمہیں، پھر تم کہو گے اچھا اب پتہ چلا ایسا بھی ہو سکتا ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے جب یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو کیا کہیں گے؟ امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا، اے اللہ 2 موتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں اور 2 زندگیاں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں. پیدائش سے پہلے بھی ہم مرے ہوئے تھے، کوئی حقیقت نہیں تھی، تو نے ہمیں زندہ کیا، ایک زندگی دیکھ لی ہم نے، پھر دوبارہ تو نے موت دیا، ہم نے موت بھی دیکھ لی، اور ہمیں دوسری حیات کا یقین نہیں آتا تھا کہ جو موت سے زندگی دے کے دوبارہ موت دے سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے؟ اس کا ہم انکار کرتے تھے. لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے 2 مرتبہ مارا ہے اور 2 مرتبہ زندہ کیا ہے. فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، معاف کر دے، مان لیا کہ تو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. ہم سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے حماقت کا ارتکاب کر بیٹھے، ان کو پڑھا لکھا سمجھ کے پیغمبروں کو چھوڑ کر ہر چیز ان کمبختوں سے پوچھنا شروع کر دی ہم نے. فاعترفنا بذنوبنا، مان لیا ہم سے جرم ہوا ہے. فہل الی خروج من سبیل، اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو تو ہمیں بتا دے. اللہ کہتے ہیں اب نہیں نکالوں گا. بہت دنیا میں مہلت دی تھی، بہت لوگوں نے تمہیں سمجھایا تھا. 2 اینٹیں آپس میں اگر جڑی ہوئی ہوتی، تم نہیں مانتے تھے کہ یہ خود سے جڑ سکتی ہیں. تم نے یہ کیسے مان لیا کہ پورے انگلیوں کے جوڑ خود سے جڑ گئے، آنکھیں کھوپڑی میں آ کے فٹ ہو گئیں، ان کے اوپر بھویں بن گئیں. پھر اتفاق سے وجود میں آتے ایک جنس بنتی نا، مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں، عورتیں الگ پیدا ہو رہی ہیں، دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ان کا ملاپ ایک الگ معاملہ ہے، اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہونا بالکل ایک الگ معاملہ ہے. دونوں کو آپس میں نے جوڑ دیا، اور ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے. پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس بچے کو آنکھ کان ناک دے کے پیدا کیا تاکہ وہ سیکھے. سیکھتے 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 حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے وہ، پھر دوبارہ الٹا ہونا، دوبارہ بچپنا کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر میری قدرت کا یقین نہیں آیا تھا تو اب دیکھنے کے بعد اعتراف کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ علمتم النشأۃ الاولیٰ، فرمایا تم پہلی مرتبہ پیدا کرنا دیکھ چکے تھے، پہلی مرتبہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ ایسے پیدا ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. فلولا تذکرون، تو تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی تھی؟ دیکھو اگر ہم میں سے ہر شخص کروڑوں سال کے بعد پیدا ہوتا نا، اور ہماری عمریں کروڑوں سال ہوتی، ہمیں یاد ہی نہ ہوتا کہ کیسے پیدا ہوئے تھے، تو ہم کہتے شاید کوئی اتفاق ہو گیا ہو، شاید کیا ہو گیا ہو، اتفاق. تو ڈارون صحیح کہتا تھا کہ بھائی وہ کروڑوں سال میں کوئی آیا تھا تو وہ اب یہاں تک پہنچے، تو ہم اتنا پرانی باتیں یاد ہے نہیں، اور اس وقت ہمارا دماغ بھی کنسٹرکشن کے مراحل سے گزر رہا تھا، اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا تھا، تو ہمیں یاد نہیں، اب ہم مکمل ہوئے ہیں تو پتہ نہیں. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، تم تو اپنی پیدائش کو جانتے ہو کیسے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے. یہ پانی ماں کے رحم میں گیا، پہلے ماں روٹی کھاتی تھی خون بنتا تھا، اب ماں روٹی کھا رہی ہے، اس روٹی سے بچے کی آنکھ اگنا شروع ہو رہی ہے، ناک اگنا شروع ہو رہی ہے، دل اگنا شروع ہو رہا ہے، دماغ اگنا شروع ہو رہا ہے، ہر چیز جیسے پودا ہے نا، قرآن کہتے ہیں انبتکم من الارض نبا، ایسے اللہ انسان کو اگاتا ہے جیسے پودے اگتے ہیں، ایسے پورا بچہ اگ کے تیار ہو جاتا ہے، اس کی جڑیں ماں کے رحم میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، چپکی ہوئی ہوتی ہیں.
تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا تم نے دیکھا ہوا ہے، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تمہیں پھر نصیحت کیوں نہیں ہوئی؟ پھر کیسے کہہ دیا کہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا کہ مر کے زندہ ہوں گے؟ یہ تو دیکھ چکے ہو تم اپنی آنکھوں سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، اچھا چلو تم ہو سکتا ہے اپنی پیدائش بھول گئے ہو کہ یار ہم پتہ نہیں کیسے پیدا ہوئے ہوں گے، اب تو 20 سال 30 سال 40 سال پرانی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ ایک اور مثال دیتا ہوں، وہ بیج تو تم زمین میں ڈالتے ہو، اس بیج میں دیکھو کیسی انسٹالیشن ہوئی ہے یار۔ ایک بیج خدا کی قسم اتفاق سے وجود میں بولو نہیں آ سکتا۔ کوئی کہنا کروڑوں سال میں یہ ایک ایسا بیج وجود میں آ گیا ہے کہ زمین میں ڈالو گے تو اگ کے دوبارہ آم پیدا ہو جائیں گے اس سے۔ ارے یہ کیسا سائیکل ہے یار، کیسا سرکل ہے۔ مٹی میں کچھ بھی ڈالو مٹی کھا کے ختم، لوہا ڈالو ختم، ایک پلاسٹک ہے جو کئی سو سال کے بعد جا کے کچھ اس کا تھوڑا بہت فرق آتا ہے، تبھی تو کہتے ہیں پلاسٹک کی چیزیں نقصان دہ ہے، لیکن وہ بھی ٹائم لگتا ہے اس میں۔ عجیب بات ہے، اتنی بیج اللہ نے پیدا کر دی ہے، اس میں ایسی انسٹالیشن کر دی ہے، سافٹ ویئر ایسے ڈال دیے ہیں، ایسے پروگرام ڈال دیے ہیں کہ ایسے جادو صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ادھر خربوزے کا بیج زمین میں ڈالا، بجائے فنا ہونے کے مٹی پانی ملا، اچانک اس میں کونپلے نکلنا شروع۔ وہ بالکل الگ چیز ہے، پتے نکل رہے ہیں بھائی، یہ بیج کے اندر تو کوئی پتا نہیں تھا۔ چلو ہو سکتا ہے اتفاق سے کچھ ایسا ہو گیا ہو، ونس اپون اے ٹائم، بعض دفعہ اتفاق سے ایسا بھی ہو جاتا ہے، آدمی کو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ لیکن یار یہ عجیب سی بات ہے، چلو پتے نکل آئے، ٹھیک ہے جی، تھوڑے دنوں بعد ان پتوں سے پھول نکلنا، وہ بالکل الگ، ان کی خوشبو الگ، ان کی رنگت الگ۔ ڈاروین کی کھوپڑی کیا ہو رہی ہے؟ جس نے کہا تھا نا خود سے بن گئے ہو، وہ یہ منظر میرے سامنے بیٹھ کے دیکھتا نا، میں ایک چپت لگاتے بولتا الو کے پٹھے بتا، اب یہ جو پھول نکل رہا ہے یہ پھول کو کس نے بتا دیا تھا کہ اب میں نے نکلنا ہے؟ ہو سکتا ہے ڈاروین کہتا ہے یار اتفاق سے دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بھائی، اتفاق سے دنیا میں تو پھول بھی نکل سکتے، چلو مان لیا۔ لیکن وہ پھول اگر اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہوتے تو اس میں ایک بہت زبردست مینجمنٹ نہ ہوتی کہ وہ خامخواہ میں نہیں نکلا، وہ تتلیوں کو اور پرندوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس سے کیا ہوتا ہے، پرندے تتلیاں مکھیاں جب پھول پہ بیٹھتی ہیں تو نر جب بیٹھ کے اٹھتی ہیں نا تو نر اور مادہ پھولوں کا کیا ہو جاتا ہے، وہ ذرے اس کے آپس میں چپک جاتے ہیں، اس سے نر مادہ پھولوں کا، یعنی ان کی شادیاں مواصلاتی رابطے سے ہو رہی ہیں، کیونکہ پھول کی ٹانگیں نہیں ہے کہ یہ قاضی صاحب کے پاس جائے کہ میری شادی اس پھول سے کرا دیں آپ، وہ خوشی سے وہیں مجھے دیکھ دیکھ کے پھول رہا ہے اور میں غم سے پگھلا جا رہا ہوں۔ ٹانگیں نہیں ہے نا ان کی بھائی، پھل جو ہے نا یہ بھی پودے کا بچہ ہے نا۔ انسانوں میں تو بھائی نکاح ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھولوں میں تھوڑی، تو بے جان چیز ہے، بے جان سے مراد روح نہیں ہے اس میں۔ تو قدرت نے کیا کیا، پھول پیدا کیا، وہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ تتلیوں کے حاشیے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ قدرت ہم سے انسان کی غذا کا بندوبست کروا رہی ہے، قدرت ہم سے کیا کام لے رہی ہے۔ تتلیاں انجوائے کر رہی ہیں پارک میں، وہ سمجھتی ہیں بھائی پھول آ رہے ہیں، ادھر سے اٹھو ادھر سے، وہ جھوم رہی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں انسان بھوک اور قحط سے بولو ہلاک ہو جائے، خربوزے پیدا ہونا بند۔ تو ڈاروین بیٹھا ہوا ہے ابھی میرے پاس، وہ سارا منظر بولو دیکھ رہا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ وہ تتلیاں اڑ کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ان کو نہیں پتا کہ اس سے نر اور مادہ پھولوں کی آپس میں شادی ہو رہی ہے۔ وہ جو ذرے ہوتے ہیں نا، اور اس شادی کے نتیجے میں کچا سا پھول جھڑ جاتا ہے اور پھر پیچھے کچا سا پھل۔ میں کہہ سکتا تھا یار اتفاق سے ہوا ہوگا، لیکن وہ جب پھل بڑا ہوتے 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 اتنا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا رنگ تبدیل ہونا شروع، اور تھوڑے دنوں میں وہی کمبخت خربوزہ جو میں نے کاٹ کے زمین میں بولو ڈالا تھا، اور اس جیسے ہزاروں خربوزے، اور ہر خربوزے میں ایسے کروڑوں بیج، جو جن میں سے ایک بیج میں نے زمین میں ڈالا تھا، کروڑوں سال گزر گئے، یہ چکر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا،
اور یہ ایک پودا نہیں ہے، کروڑوں پودے، کروڑوں درخت جن میں یہ پروسیس، آم زمین میں ڈالو اس سے آم پیدا ہوگا، بھور آئے گا، اس بھور پہ پرندے آ کے بیٹھیں گے، ہواؤں سے بھی ان کا ملاپ ہوگا، پھر سینکڑوں اسی قسم کی کیریاں. بھائی کیری تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جو آموں نے کیری کو کیری کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ اتفاق سے کیری کیا ہوا ہو، لیکن جب اس کیری کا رنگ پیلا ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ سرخ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو وہی آم تھا جو ہم نے زمین میں ڈالا ہے، وہی میٹھا آم کھایا تھا، گٹلی پھینک دی تھی کہ یار کسی کام کی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہی تو سب سے کام کی ہے، اس کو تو زمین میں ڈال، آسمان سے پانی برساؤں گا، دوبارہ درخت پیدا ہوگا، اس سے ہزاروں آم، ہر آم میں ہزاروں گٹلی، پھر ایک گٹلی کو زمین پہ ڈالے گا، ان ہزاروں گٹلیوں سے کروڑوں آم اور کروڑوں گٹلیاں پیدا کروں گا. بچے پیدا ہونے کی سپیڈ اتنی نہیں ہوگی جتنی آم کی گٹلیاں اور ان کے پھل پیدا ہونے کی سپیڈ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کبھی بھی قحط سے ہلاک ہونے والی نہیں ہے. آبادی کی کثرت کی سپیڈ کم ہے، اور ان کے لیے جو اللہ طرح طرح کے غذائیں پیدا کر رہا ہے ان کے پیدا ہونے کی سپیڈ ان سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے، بس نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. جو قیامت میں اللہ باتیں بتا رہے ہیں نا کہ میں پھر یہ کہوں گا، میں پھر یہ بتاؤں گا، تو پھر اس وقت اچھوں کو بھی پھر ہم کہیں گے اللہ ایک دفعہ پیدا ہونا بھی دیکھ لیا، ایک دفعہ مرنا بھی دیکھ لیا. ایکچولی ایک دفعہ پیدا ہونے میں تھوڑا سا کنفیوز تھا. لمس یونیورسٹی کا پروفیسر اس طرح سے بات کرے گا اللہ کے سامنے. ایکچولی وہ میں نے ڈاروین کی کچھ کتابیں پڑھی تھیں، ایکچولی وہ میں کچھ آئے تھے اسکالرز، اور وہ اسٹیفن ہاکنگ تھا، کیا نام تھا اس کا، اس نے بھی کچھ اس قسم کی باتیں، تھا بڑا پرسنالٹی اس کی بہت اچھی، اور جب بھی اس نے بات کی گل ویلے دی تھے پھل موسم کا کیا اس نے، تو اللہ وہ یہ کہہ کر گیا تھا کوئی خدا ودا نہیں ہے. تو ایکچولی میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا. اب میں نے دیکھ لیا تو لیبارٹری سے بھی پتہ چل گیا، ٹیسٹ بھی ہو گیا، دیکھ بھی لیا، اب میں مانتا ہوں. اللہ کہے گا اسٹیفن ہاکنگ جس جہنم کی آگ میں جل رہا ہے تجھے اس کے ساتھ وہی، کہ اتفاق سے اسٹیفن ہاکنگ جیسا ذہین آدمی بھی پیدا نہیں ہو سکتا، ایک تصویر پہ نہیں بن سکتی، تو اس جیسے ذہین سائنسدان کیسے پیدا ہو گئے. اکفرت بالذی خلقک من تراب. اللہ ایسے ذہین لوگوں سے خطاب کر کے کہتا ہے بھلا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے تم جیسوں کو مٹی سے پیدا کیا؟ اس کو کیسے مٹی سے ایسے پتلے بنا کے چلا دیے اس نے، اس کا تم انکار کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو بھائی ہم سب مان لیں گے لیکن اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، بس جلدی سے آیتیں ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اس سے درخت ہم نکالتے ہیں ان بیجوں سے، یہ سسٹم ہمارا بنایا ہوا ہے یا تم نے کیا ہے؟ یہاں بھی اللہ ڈاروین کو لفٹ کہ خود سے تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ تو بکواس کر کے گیا ہے، یا تو تم خود کر رہے ہو یا کون کر رہا ہے؟ ہم. اب ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہیں کہ ہم نے بیج میں یوں کیا تو اب ہم اگا دیتے ہیں، کروڑوں سال سے کیا ہو رہا تھا، اور وہ تو خدا ہی کا پیدا کردہ بیج ہے نا جس میں آپ نے دائیں بائیں کر دیا. اور اگر کچھ بنا بھی لیں تو اسی کی کاپی ہے نا. یہ جیسے ڈیجیٹل کیمرہ آنکھ کی کاپی ہے، تو ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں بن سکتا، تو یہ آنکھ جو اصل ہے وہ خود سے کیسے بن گئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون. اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو تمہاری ان کھیتیوں کو تباہ کر دیں. یہ جو کھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں، ٹریکٹر چل رہے ہیں، آم کی فصلیں، اور گندم آ رہی ہے وہاں سے اتنے ٹن کپاس کراچی سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور امریکہ سے اتنے ٹن گندم آ رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں نا فصلوں میں ایسے کیڑے پیدا، ابھی تو کورونا انسانوں میں آیا ہے نا، فصلوں میں ہم ایسی بیماریاں پیدا کر دیں، ایسی کھیتیاں تباہ کریں، فضلتم تفکہون، تم صرف باتیں بناتے رہ جاؤ. ایکچولی یہ ہو گیا تھا اس دفعہ، ایکچولی یہ ہو گیا تھا، ایکچولی ایک ایسا جرثیمہ آیا ہے، ایک ایسا کیڑا آیا جس کو بہت بڑا کیڑا ہے. اب تک جتنے کیڑے آئے تھے ان کو خود کو کیڑا نہیں تھا، وہ صرف خود کیڑے تھے وہ، لیکن اس دفعہ جو جیسے کورونا کو یہ عام کیڑا نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے اس وبا سے بچائے. تو یہ کچھ عجیب سی چیز آئی ہے نا، ڈھیٹ ختم ہونے کا نام لے نہیں رہا. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے اس سے. تو اللہ فرماتے ہیں فضل تم تفکہون، تم باتیں بناتے رہ، پھینکتے رہ جاؤ باتیں. یعنی جو ہم نے بنایا بھی اور بچایا بھی کس نے ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے. فضل تم تفکہون، باتیں بناتے رہ جاؤ. انا لمغرمون، ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے. کہتے ہیں نا اس دفعہ تو معاملہ کیا ہو گیا ہے،
بڑا خراب ہو گیا, سارا بزنس تباہ ہو گیا, یار اس دفعہ تو فصل کا ہی بیڑا غرق ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. فرمایا بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون, فرمایا جو پانی تم پیتے ہو بھلا اس کو دیکھو, اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, بادلوں سے اسے تم برساتے ہو یا ہم. یہ جو سورج سمندر کے پانی کو پکا کے اوپر لے کر جاتا ہے, پھر ہوائیں اس کو بادلوں کو پش کرتی ہیں کہ جاؤ کشمیر میں جا کے پھر گلیشیئر بنتے ہیں, پھر جہاں جہاں ایک اندازے سے سیٹ اپ چل رہا ہے, الٹا حساب نہیں چل رہا کہ وہ یہاں پہ ہوتی چلی آ رہی ہو. کبھی کبھار ہوتا ہے 3 دن اکٹھی بارش, لیکن وہ سسٹم کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی بے تکا نظام چل رہا ہو بارش کا. اللہ فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا, ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو ہماری قدرت ہے کہ نمک نیچے رہ جاتا ہے اور میٹھا پانی اوپر, اور پیور پانی جا کے برستا ہے. ہم چاہتے تو نمک سمیت اس پانی کو ہم اوپر اٹھائیں اور تمہارے اوپر سمندروں کے کڑوے پانی برسیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. افرأیتم النار التی تورون, پہلے زمانے میں درختوں کو رگڑ کے آگ لگایا کرتے تھے, اس وقت یہ بارود دریافت نہیں ہوا تھا. ہم نے دیکھا ہے تنزانیہ کے جنگلات میں ابھی بھی وہاں جو وہاں کے لوگ ہیں نا, میری ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے, میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تنزانیہ کے جنگلی لوگوں کی ہم نے ایک چھوٹی سی میں نے اپنی خود ڈاکیومنٹری بنائی ہے. مجھے ڈر تھا مجھے ہی کاٹ کے کہیں کھا نہ جائیں. ہم جب وہاں تنزانیہ گئے نا تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے پٹھان دوست تھے وہیں کے مقامی, تو وہ اردو بھی جانتے تھے اور اس قوم کی انہوں نے کسی حد تک زبان بھی سیکھی ہوئی تھی ان کو تبلیغ کرنے کے لیے. بہت سے لوگوں کو انہوں نے تبلیغ میں بھیج کے مسلمان بھی کر دیا تھا, بڑا کام کر رہے تھے ماشاءاللہ. تو ہم جب وہاں گئے تو وہ ڈنڈے لے کے آ کے ناچنا شروع کر دیے انہوں نے, اور ان کے وہ بقدر ضرورت چیزیں 2-3 ان کے جسم پہ, اور ایسے جنگلی لوگ کھڑے کھڑے جانور کا خون پیتے ہیں اور شیر سے لڑتے ہیں. شیر شکار کرے گا, ہرن کو پکڑا ہے تو شیر سے کھینچ کے لے آئے. حلال حرام کی کوئی تمیز, خون پیتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, مردہ جانور کا گوشت, بالکل جنگلی ٹائپ کے لوگ. تو میں جب گیا, اچھا ان کی عورتیں سر منڈاتی ہیں, ٹنڈ, تو وہاں مجھے کسی نے کہا یہ 20-20 عورتوں سے بھی شادیاں کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ عجیب سر نا, بیچارے اللہ ان کو نیک بنائے, ہدایت کی توفیق دے, لیکن عجیب ان کے گھروں کا نظام بڑا گندا. یعنی اندر گئے, بلی بیٹھی ہوئی ہے, وہیں وہ بلی نے سب کچھ کیا ہوا ہے, ادھر ہی مٹی پہ گھر ہے ان کا, کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہے. تو جب ہمیں دیکھا نا تو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اچھلنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا آج لگتا ہے کہ یہ تکے بنا کے کھائیں گے. میں واقعی تھوڑی دیر کے لیے ڈر گیا تھا, لیکن ایک تسلی تھی کہ بھائی پہلے ان کے بنیں گے بعد میں ہمارے. تو وہ اچھل رہے, کود رہے, پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. تو یہ بات کہاں سے آئی؟ ہاں, تو وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ درخت کی لکڑیوں کو ایسے رگڑ کے نا آگ جلا کے دکھائی انہوں نے. تو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے شروع سے بیسک چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں, کیونکہ آگ تو ہمیشہ سے ضرورت ہے نا. تو درخت ایسے پیدا کیے جس کو رگڑ کے آگ, حالانکہ درخت تو پانی ہوتا ہے اس میں, اس سے تو آگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, لیکن انسان کی ضرورت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ بتا رہے ہیں افرأیتم النار الذی تورون, بھلا جس جو آگ تم اگاتے ہو, اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, بتاؤ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے. ہمیں پتا تھا انسان کو آگ کی ضرورت رہے گی, جنگلوں میں بھی ہر جگہ بھی, تو ہم نے ہر جگہ ایسے درخت پیدا کر دیے جن کو جلا کے تم آگ پیدا کرو. آگے بڑے سخت الفاظ ہیں, فرمایا نحن جعلناها تذکرہ, یاد رکھو اس آگ کو ہم نے متاعا للمقوین, جیسے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے, یہی آگ لوگوں کی نصیحت کے لیے بھی ہے. کیا مطلب؟ جہنم کی آگ بھی اسی کی جنس میں سے ہوگی. تو اس آگ کو دیکھ کر تم صرف فائدہ نہ اٹھایا کرو, بلکہ اس آگ کے قریب اپنا ہاتھ لے جا کے اس کی تپش محسوس کر کے سوچا کرو کہ دنیا کی آگ کی یہ حالت ہے, تو نافرمانی پر آخرت میں جو آگ ملے گی اس کی حیثیت, اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو فرمایا یہ اس نصیحت کے لیے بھی ہے کہ میری سزا اور میرا عذاب ایسا ہے.
تو اللہ نے اس میں اہل جنت کے حالات بھی بیان کیے، اہل جہنم کے بھی. تو بھائی خوش قسمت انسان وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے. بہت آسان ہے، کوئی زیادہ ٹینشن والا کام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو دین پر آتا ہے یا تو وہ وہمی ہو جاتا ہے، واش روم میں بیٹھا ہے تو پولیس بھیجنی پڑے گی اس کو نکالنے کے لیے، پاک ہو گیا نکل آ باہر. حقیقت ہے، میرے وہمی نمبر 37 کے نام سے بھی میرے پاس 36 کے نام سے بھی سیو ہے. یہ ہیں پاگل ہوئے ہیں. یہ اتنا نہیں ہے دین مشکل یار، استنجا کرو نکلو پتلی گلی. کہہ رہے نہیں چھیٹ پڑتی ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو یہاں لگ جائے تو پھر آگ چھوئے گی قیامت کے دن. وضو نہیں ہو رہا لوگوں کا. یہ صحیح حدیث ہے کہ وضو میں بال برابر کی جگہ بھی خوش رہ گئی تو حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ چھوئے گی اس کو، کیونکہ وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. نماز چھوڑنا تو پھر جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. لیکن وہ آرام سے ہو جاتا ہے. ہمارے نبی بھی تو ایسے آرام سے وضو کر لیتے تھے. یہ تو نبی نے اس لیے بتایا تاکہ ادھورے وضو نہ کیا کرو کہ آدھا منہ دھویا آدھا چھوڑ دیا، آدھے بازو دھویا آدھا چھوڑ دیا. اس کا مطلب وہمی بنانا تھوڑی ہے. بیٹھا ہے وضو خانے پہ پتہ نہیں گھنٹے گھنٹے ریگمال سے رگڑائی کر رہا ہے پورے نل کے کھول کے اور یوں یوں کر کے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ اسراف کا کتنا گناہ ہو رہا ہے. ایک آدمی نے زنا کیا، اللہ بچائے، حرام بچہ پیدا ہو گیا. تو کسی نے کہا کہ ابے کمبخت جب زنا ہی کرنا تھا تو ایسے طریقے سے کرتا کہ بچہ تو پیدا نہ ہوتا. کہتے ہیں نسل روکنا مکروہ ہے. نسل روکنا اسلام میں کیا ہے؟ ابے تو یہ جو تو کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ. اتنا سری زنا کر رہا ہے اور بچہ روکنا کیا کہتے ہیں اسلام میں کیا ہے؟ مکروہ، ناپسندیدہ عمل. تو یہی ہو رہا ہے، وہ جو اسراف ہو رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں وضو کا پانی برباد ہو رہا ہے، اس پہ جہنم کا خطرہ نہیں ہے اس کو. اور یہ ہے کہ اگر یہ خوش رہ گیا تو کیا ہوگا. تو وہمی بنے ہوئے ہیں، وہمیوں سے نکلیں، کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں، بس جنت ہے انشاءاللہ. کبیرہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کا جان کر قضا کرنا، داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کبیرہ گناہ میں داخل ہے، سود کھانا، رشتہ داری توڑنا، بشرطے کہ وہ بہت زیادہ برا سلوک نہ کر رہا ہو. اگر آپ نے جوڑنے کی کوشش کی پھر بھی کم بخت نہیں جوڑ رہا، پھر چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ، پھر گناہ نہیں ملے گا. اپنی طرف سے پوری کوشش جوڑنے کی کرو. ماں باپ کو ستانا، کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بار بار ہو رہی ہے، پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. باپ سے اگر نہیں بنتی نا، ہر وقت ہی چک چک الگ رہ لو. جب لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو ابا کے ساتھ رہنا فرض نہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ واقعی ابا ہی تھوڑے سے ٹیڑھے دماغ کے ہوتے ہیں، وہ بچے کو جینے ہی نہیں دیتے. وہ جب بھی گزریں گے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہ بعض دفعہ. تو بجائے باپ سے بدتمیزی، اونچی آواز سے بات، اس کی حق تلفی، پتلی گلی سے نکل لو. شادی کر کے الگ رہو، ابا سے خیریت پوچھتے رہا کرو. لڑو نہیں، اونچی آواز سے باپ کے سامنے بات مت کرو. کبیرہ گناہ ہے. قتل کرنا کبیرہ گناہ، شراب پینا بولو کبیرہ گناہ. غیبت میں بھی 2 قسمیں ہیں. کچھ غیبتیں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، وہ صغیرہ میں داخل ہیں. کچھ غیبتیں بھاری بھرکم ہوتی ہیں. بھاری بھرکم وہ ہے جس سے اگلے کی عزت کا جنازہ نکل جائے. آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا، زنا کرتے ہوئے یا کوئی اور، اسلام نے کہا اس پہ پردہ ڈالو. آپ نے لوگوں کو جا کے بتا دیا یہ کام کر، حالانکہ وہ چھپ کے کر رہا تھا. اب وہ توبہ کر لے گا، اللہ معاف کرے گا، لیکن پبلک معاف، زندگی بھر کے لیے اس کی عزت ختم. شوہر کوئی زنا کرتا ہے، برائی، لوگ بیوی کو جا کے بتا دیتے ہیں. بھائی چھپ کے ایک آدمی نے کام کیا ہے، پردہ ڈالو، اس کو الگ سے سمجھا دو لے جا کے. کیوں اس کے راز کو فاش کر رہے ہو؟ اب بیوی کو جب بتا دیا، ہو سکتا ہے شوہر بعد میں تبلیغ میں وقت لگائے، کچھ بھی کرے، توبہ کرے، اللہ معاف کرے گا. لیکن عورت کے دل میں جو بال آ گیا، جو اس کا گھر تباہ ہوگا، برباد ہوگا، یہ اب اس کی تلافی کبھی بھی بولو نہیں ہو. پردہ ڈالنے کا، عورت کے جرم پہ بھی، مرد کے جرم پر بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے. ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بڑا تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہیں سے کوئی عیب ملے تو بتائیں دنیا کو جا کے. اور کیا ہے کبیرہ گناہ ہے؟ رمضان کا 1 روزہ بھی جان کر قضا کر دیا تو یہ صغیرہ گناہ. سارا سال روزے نہ رکھیں، نہ 10 محرم کا رکھیں، نہ عرفہ کا رکھیں، وہ سب نفلی روزے ہیں. رمضان کا 1 بھی چھوڑنے کی، نہ مزدور کو چھوڑنے کی اجازت، نہ
ٹیچر کو، نہ اسٹوڈنٹ کو، نہ اس کو جس کا کل پرچہ ہے، پیپر ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے بھائی، یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، نہیں چھوڑ سکتے آپ. اور توڑ دیا تو 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے. رمضان کا روزہ اگر توڑ دیا نا بیماری کے بغیر تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے، پھر اللہ